السلام علیکم آل آف دی اسٹوڈنٹس آف کلاس 9. امید ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا چیپٹرز آف یور بک. چیپٹر نمبر 8 غازی's ڈائری. In this chapter, Ghazi was a person who loved writing about his feelings and experiences, جو کہ اپنی فیلنگس اور اپنے تجربات کو جو ہے لکھنا پسند کرتا تھا. He often wrote things in his diary whenever he got into the writing mood. وہ اکثر جو ہے ان چیزوں کو لکھا کرتا تھا اپنی ڈائری میں جب وہ لکھنے کے موڈ میں ہوتا تھا. تو ان دس چیپٹر غازی از ایکسپلیننگ اباؤٹ دا ٹو تھنگس ان فرنٹ آف اس. یہاں پر اس چیپٹر کے اندر، اس ڈائری کے اندر غازی جو ہے اپنی دو چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں غازی صاحب. ان فرسٹ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ولیج لائف. اس کے پہلے جو پیج پر ہم ڈسکس کریں گے اس گاؤں کی زندگی کے بارے میں جہاں پر غازی صاحب خود رہا کرتے تھے. اینڈ آن دا سیکنڈ پیج غازی از ڈسکسنگ اباؤٹ دا اسٹور رین واٹر، بارش کے پانی کو جمع کرنا. اینڈ اباؤٹ دا بیراجز، اور بیراجز کے بارے میں کہ بیراجز وائی آر دے نیسسری ٹو بلڈ، اور یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں بیراج بنانا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ از دیٹ کہ غازی ناؤ لیوز ان کراچی. غازی جو اس چیپٹر کے رائٹر ہیں وہ اب کراچی میں رہتے ہیں. ویئر آل دا کمفرٹس آف لائف آر اویلیبل، جہاں پر زندگی کی تمام سہولیات انہیں موجود ہیں. بٹ ہی مسز دا سمپل لائف آف ولیج. بٹ غازی صاحب جو ہیں لیکن آج بھی اپنی سمپل، جو گاؤں کی ان کی سادہ زندگی تھی، وہ اسے آج بھی مس کرتے ہیں. دا سمپل لیونگ، سادہ رہن سہن کو. دا سمپل پیپل آف دیٹ ایریا، اس گاؤں کے جو لوگ تھے جو بالکل سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو آج بھی وہ مس کرتے ہیں. He remembers a 3 rooms house. وہ اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں جس میں ان کے 3 کمرے ہوا کرتے تھے. Where he used to live، جہاں پر وہ رہتے تھے. With his parents، اپنے والدین کے ساتھ. Siblings، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ. Aunts، اپنی انٹیوں کے ساتھ. Uncles، اپنے انکل کے ساتھ. And his family، اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ. In that area, I mean to say کہ in the village, people sat on the floor and slept. لوگ جو تھے وہ زمین پر، فرش پر بیٹھتے بھی تھے اور فرش پر ہی سوتے تھے. And they used to travel on foot، اور زیادہ تر وہ اپنا سفر جو ہے پاؤں کے ذریعے کرتے تھے، پیدل چل کر کرتے تھے. Which kept them healthy، جو انہیں صحت مند رکھتی تھی. He remembers the village shops whose shopkeepers knew all the villagers and used to give goods on credit. اسے وہ تمام گاؤں کی دکانیں یاد آتی ہیں جہاں پر دکاندار ہر ولیجرز کو جانتے تھے. ہر دکاندار جو ہے ولیجرز جتنے بھی گاؤں والے ہوتے تھے ان کے بارے میں جانتے تھے اور انہیں جو ہے اشیاء ادھار بھی دے دیا کرتے تھے. مین شیئرڈ گاسپ. اب شام میں ان دا ایوننگ ٹائم، شام کے وقت جب مین فارغ ہوتے تھے، مرد حضرات فارغ ہوتے تھے تو اپنی گپ شپ کیا کرتے تھے لوگوں سے، نیوز کو شیئر کیا کرتے تھے آپس میں. اسپینڈ دیئر فری ٹائم، اپنے فری ٹائم کو وہاں بیٹھ کے اسپینڈ کرتے تھے. اینڈ ہیڈ فن ان دا ولیج اوتاق. اور وہاں پر ایک گاؤں میں جگہ تھی جس کا نام تھا اوتاق، جہاں پر وہ اپنے مزے کیا کرتے تھے ہر قسم کا، جس میں وہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. فار ایگزامپل وہ جو ہیں اپنے تمام چیزوں کو شیئر کرتے تھے جس میں جو ہے نا ان کا گاؤں کا موسم ہوا کرتا تھا. ٹاک اباؤٹ دا ویدر، گاؤں کے موسم کے بارے میں بات کرتے تھے. دیئر کرپس، ان کی فصلوں کے بارے میں بات کرتے تھے. ولیج ایشوز، جو گاؤں میں جتنے بھی ایشوز دن بھر میں ہوتے تھے ان کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے. اینڈ انجوائڈ فولک سانگ سنگ ٹو دا ٹون آف گگر اینڈ تمبورو. اور وہ جو ہے اپنے بنائے ہوئے گیت، اپنے الفاظ میں بنائے ہوئے گیت کو ہم فولک سانگ کہتے ہیں، جو اپنے ورڈ اپنے منہ سے ہم ادا کرتے ہیں. وہ ایک ان کے پاس ٹیون تھی، دھن تھی جس کا نام تھا گگر اور تمبورو. اس پر یہ جو ہے بجایا کرتے تھے. نہ اس میں پاکستانی سانگ کا کوئی شمار ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اور سانگ کا شمار ہوتا تھا، بلکہ اپنے منہ سے وہ خود ورڈنگ بنا کر گانے کو بجایا کرتے تھے، بتاتے تھے ہمیں. اچھا آگے اب وہ 9 کے بارے میں بہت ڈسکس ہوا. اب ویمن کے بارے میں بات کرتے ہیں. دا ولیج ویل واز دا سینٹر آف دا آل ایکٹیویٹیز آف دا ویمن.
گاؤں میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا جہاں پر تمام عورتیں وہاں پر اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کرتی تھی، جو ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا مرکز ہوا کرتا تھا. بٹ غازی صاحب who lives in the city now، جو اب شہر میں رہتے ہیں لیکن وہ کمپلینٹ کرتے ہیں، he has a complaint about the city life. ان کے پاس ایک کمپلینٹ ہے شہر کے حوالے سے. غازی complains that today man has become so addicted to television, Facebook and YouTube، کہ آج کا انسان جو ہے وہ ٹیلی ویژن، فیس بک اور یوٹیوب کا عادی بن چکا ہے. اینڈ دیٹ ہی ہیز forgotten the people of flesh and blood، اور وہ زندہ انسانوں کو جسے ہم گوشت پوشت کے انسان کہتے ہیں وہ اسے بھلا چکا ہے. تو ان دا فرسٹ ہم نے جو ہے ڈسکس کیا گاؤں کی زندگی کے بارے میں. انشاءاللہ وی ول ڈسکس اباؤٹ دا ریورس، فلڈ and other things in that second topic, in the second page of that topic. Inshallah azza wa jal we will see soon. ہم دوبارہ ملیں گے جلد. جزاک اللہ.